السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج آپ لوگوں کے لیے عربی زبان کا 9واں سبق ہے، کتاب کا الدرس التاسع، 9واں لیسن، 9واں سبق، جس کا ٹائٹل ہے البیت۔ البیت یعنی گھر۔ اب اس کے تحت یہ فیملی ممبرس کا ذکر کریں گے الگ الگ، اور بہت سارے نئے کلمات انشاءاللہ ہم اس لیسن کے اندر بھی، اس لیسن میں بھی سیکھیں گے۔ پہلا ورڈ ہے، پہلا لفظ ہے اس درس کا اسرہ۔ اسرہ کے معنی ہوتا ہے فیملی۔ اب فیملی ممبرس میں کون کون ہوتے ہیں وہ بھی آئیے دیکھ لیتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ جد، دادا، جدت، دادی، یعنی گرینڈ فادر اور گرینڈ مادر، دادا اور دادی۔ اب، اب کے معنی باپ۔ اسی طریقے سے باپ کے لیے ایک اور وہ لفظ ہے والد، جو کہ ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی کے معنی ہوتی ہے ماں، اس کے لیے بھی ایک اور لفظ ہے والدہ، جو کہ ہمارے اپنی زبان کے اندر استعمال ہے۔ تو والد، والدہ یہ عربی الفاظ بھی ہیں اور ہماری زبان کے اندر مستعمل ہے، لیکن اسی کا دوسرا لفظ ہے اب اور ابن، لڑکا، ابنۃ، لڑکی۔ ابنہ کے لیے ایک لفظ آتا ہے بنت، دونوں سیم ایک ہی معنی میں ہیں، بنتن، معنی کے ناحیے سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ابن، ابنۃ، بیٹا اور بیٹی، لڑکا اور لڑکی۔ ایسی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لڑکے کے لیے ولدن، چھوٹے بچے کے لیے طفل۔ تو انشاءاللہ آگے آئیں گے، لیکن المہم یہاں ابھی آپ کو جاننے کی ضرورت ہے صرف کہ ابن کے معنی بیٹا، لڑکا، ابنۃ کے معنی بیٹی اور لڑکی۔ اس کے بعد ہے نیا ورڈ حدیقہ۔ حدیقہ یعنی باغیچہ، گارڈن۔ شجرۃ، درخت۔ وردۃ، گلاب۔ تو شجرہ کے معنی درخت ہوتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر ایک اور معنی اس کا آتا ہے شجرہ کے معنی نسب نامہ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کسی سے کہیں گے کہ آپ اپنا نسب نامہ بتائیں، نسب نامہ کیا ہے آپ کا، تو کہیں گے ما شجرتک، آپ کا نسب نامہ کیا ہے۔ اور ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے شجرہ نسب نامے کے معنی میں، کہتے ہیں آپ کو اپنا شجرہ پتہ ہے، یعنی اپنا نسب نامہ پتہ ہے۔ تو یہاں المہم پیڑ کے معنی میں ہے، درخت کے معنی میں ہے۔ حجرہ، حجرہ، حجرہ کے معنی ہوتا ہے کمرہ۔ ایسے ہی بہت ہی مشہور لفظ ہے حجرے کے لیے ایک اور بھی، غرفہ، کمرہ۔ تو دونوں ہی مستعمل ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ حجرے کے بجائے غرفہ کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں بھی ماشاءاللہ نئے نئے الفاظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے وسادہ، زیادہ معروف اور مشہور وسادہ ہے واو کے زیر کے ساتھ، تکیہ۔ بطانیہ، کمبل، بطانیہ۔ یہاں کثرت سے آپ سنتے ہوں گے گلف کے لوگ کہ جب آپ جاتے ہوں گے خریدنے کے لیے تو بطانیہ، اگر عربی زبان کا دکاندار ہے تو آپ کو بطانیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ملے گا۔ ثیاب، ثیاب یا ثوب کا پلورل ہے، ثوب کے معنی ہوتا ہے ایک کپڑا، اسی کی جمع ہے ثیاب۔ شماعہ، شماعہ کے معنی ہوتے ہیں کھونٹی کے
جس پہ کپڑے لٹکائے جائیں. اس کی مختلف شکلیں بھی ہیں، ایک اسٹینڈ کی شکل میں بھی آتا ہے. ہر ایک کے لیے شماع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ویسے عربی زبان کے اندر شماع لیمپ برنر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، شمع سے، جو کہ ہماری اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہے. لیکن یہاں چونکہ پکچر بتا رہا ہے کہ نہیں، یہاں شماع ہم کھوٹی کے معنی میں لے رہے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہاں کھوٹی، ورنہ شماع لیمپ برنر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ثریہ، ثریہ بھی فانوس، چراغ، جھاڑ دار فانوس جو زینت کے لیے رکھا جاتا ہے گھروں میں، تو اس کو ثریہ کہتے ہیں. اور ایسے ہمارے اپنی زبان کے اندر ثریہ 7 جو بڑے ستارے ہیں ان کے مجموعے کو بھی ثریہ کہا جاتا ہے، اور بقدر کثرت سے شعراء جو ہے اپنے اشعار کے اندر استعمال کرتے ہیں ثریہ. اور یہاں ثریہ فانوس کے معنی میں استعمال ہے، یعنی جھاڑ دار فانوس، یعنی کئی لیمپ ہوں، کئی اس کے اندر بلب ہوں، اس کو ثریہ کہا جاتا ہے. اور مصباح، مصباح کے معنی تو ایسے چراغ ہوتے ہیں، لیکن یہاں بلب کے معنی میں ہے. اور آلریڈی ہر وہ چیز جو روشنی ہمیں دے اس شکل میں سنگل ہو، اسے مصباح کہہ سکتے ہیں. تو مصباح بلب کے معنی میں یہاں. سجادن، سجادن کے معنی فرش، اور ہمارے اپنی زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. اس کو سجادتن بھی کہہ سکتے ہیں، سجادہ گولتا کے ساتھ. ابرہ، ابرتن کے معنی ہوتا ہے سوئی، ابرہ سوئی. اور ابرہ کے ساتھ ہی خیط کا لفظ ہے، خیط کے معنی دھاگا. مقص، مقص کے معنی کینچی. فرشات و اسنان، ٹوتھ برش. فرشات کے معنی ہوتا ہے برش، اور اسنان یا سن، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سن کے معنی ہوتا ہے دانت، اسی کا پلورل اسنان ہے. تو فرشات و اسنان ٹوتھ برش، دانتوں کا برش. مرآہ، مرآہ کے معنی ہوتے ہیں سوئی، مرآہ کے معنی ہوتے ہیں شیشہ، اور اگر اسی پہ زبر لیں مرآہ، مرآہ کے معنی ہو جائے گا عورت. تو مرآتن شیشہ. تو ابرتن سوئی، خیتن دھاگا، مقص قینچی، فرشات اسنان دانتوں کا برش، اور مرآتن شیشہ. نقاب، نقاب ہماری زبان کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے. وہ خاص کپڑا جو چہرے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کو نقاب کہا جاتا ہے. اور یہی وہ نقاب ہے جو احرام کی حالت میں جس کے پہننے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کیونکہ وہ چہرے کے لیے خاص ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور عورت کے لیے کچھ خاص لباس ہے جس کی ممانعت ہے احرام کی حالت میں جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں. تو نقاب ہمارے زبان کے اندر بھی استعمال ہے. طفل، پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ طفل کے معنی بچہ، اس کا پلورل اطفال آتا ہے، اطفال یعنی بچے. زرٌ بٹن. ہاں یہاں مقص کبیر، بڑی کینچی، مقص کبیر بڑی کینچی. مقص صغیر چھوٹی کینچی. تو صغیر کے معنی چھوٹا اور کبیر کے معنی بڑا. منزل، منزل کے معنی گھر، یہ بھی ہماری اپنی زبان کے اندر استعمال ہے. اور یہاں ایک نئی ترکیب جملوں کی لا رہے ہیں. الاب کبیر، باپ بڑا ہے. الابن صغیر، لڑکا چھوٹا ہے، بیٹا چھوٹا ہے. تو اس سینٹنس کو ہم کہتے ہیں مبتدا اور خبر. مبتدا اور یہ اسم ہے، ناؤن ہے، کبیر اس کی خبر ہے. تو الاب کبیر، باپ بڑا ہے. الابن صغیر، لڑکا چھوٹا ہے. اب یہاں ایک نئی چیز ہے آپ کے لیے. ہذہ ام، یہ ماں ہے. وہذہ ابنۃ، اور یہ بیٹی ہے. اس کو عربی زبان کے اندر حاذا مجھے لگتا ہے پہلے گزر چکا ہے، اور یہاں یہ لائے حاذہ. حاذا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ میل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مذکر کے لیے، اور حاذہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو
پہلے مذکر لا چکے ہیں حاذا، اور یہاں حاذہ لے کر کے ہیں۔ ہذہ ام، یہ ماں ہے، وہذہ بنت، اور یہ لڑکی ہے۔ تو یہ اس میں اشارہ ہے۔ اس کو انگلش میں بھی میں پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ہماری اپنی زبان کے اندر یہ لفظ ہے تو یہ میل فیمیل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایسے ہی انگلش میں دس آپ میل کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں، فیمیل کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں دس از اے مین اور دس از اے وومن۔ لیکن عربی زبان کے اندر آپ کو فرق کرنا پڑتا ہے۔ میل کے لیے آپ کہیں گے حاذا، اور فیمیل کے لیے کہیں گے ہذہ۔ تو ہذہ ام وہذہ ابنۃ، یہ ماں ہے اور یہ بیٹی ہے۔ اس کے بعد آپ کا شروع ہوگا سلسلہ تدریبات کا، انشاءاللہ اس کو اگلے لیسن میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سے محبت اور ساتھ ہی ساتھ اسے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔